ایران کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے گزشتہ رات پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں میزائل حملے کے بعد یہ موضوع زیر بحث ہے کہ اس حملے کے دونوں ممالک کے تعلقات پر کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم دوسری جانب ایران کی پاکستانی حدود میں جارحیت کی حقیقت سامنے آ گئی ہے، جس کے بعد ایرانی فورسز کے حملے کو کالعدم تنظیم جیش العدل کے خلاف کارروائی کا نام دینے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ ایران کی طرف سے 16 جنوری کو تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی بلا اشتعال فضائی حدود کی خلاف ورزی کر کے معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت پر یہ حملہ ایران کی طرف سے جارحیت کا کھلا ثبوت ہے، جسے چھپانے کے لیے جیش العدل کی فیک اور جھوٹی اسٹیٹمنٹس کا سہارا لیا گیا۔ حملے کے فوری بعد IRGC یعنی اسلامی انقلابی گارڈز نے اس حملے کا جواز پیدا کرنے کے لیے جیش العدل سے منسوب ایک واٹس ایپ بیان ایشو کیا، تاکہ یہ بیانیہ بنایا جا سکے کہ یہ حملہ واقعی جیش العدل کے کیمپ پر ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کا ری ایکشن دیکھ کر ایران کو اس غلط اور بے تکی حرکت کا اندازہ ہو گیا۔ جیش العدل جسے IRGC خود چلا رہی ہے، اور اب وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح اس مسئلے سے جان چھڑائی جائے، اس لیے جیش العدل سے دوبارہ جھوٹا بیان دلوایا گیا کہ یہ راکٹ غلطی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان چلے گئے، جبکہ اصل میں نشانہ سستان ایران کے اندر ہی واقع جیش العدل کے اپنے کیمپ تھے۔ مبصرین کے مطابق یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم خود IRGC کی طرف سے فائر کیے جانے والے راکٹ غلطی سے بارڈر کراس کرنے کی وضاحت دے رہی ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جیش العدل سے منسوب اکاؤنٹس IRGC اور ایرانی انٹیلیجنس خود چلا رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ BLA اور BLF کے کیمپس ایران میں موجود ہیں۔ کلبھوشن یادو بھی ایران سے نیٹ ورک آپریٹ کرتا رہا ہے۔ ایران کا یہ خیال ہے کہ پاکستان اس واقعہ کو کسی بھی صورت نظر انداز کرے گا، اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی سرحدی یا فضائی حدود کی خلاف ورزی کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ اس سے قبل پاکستان سیکیورٹی فورسز نے 2017 میں اپنی فضائی حدود میں داخل ہونے والا ایک ایرانی ڈرون بھی مار گرایا تھا۔ تاہم پاکستان اور ایران کے تعلقات پر گہری نگاہ رکھنے والے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ منگل کی رات پنجگور میں ایران کی جانب سے کی جانے والی کارروائی نہ صرف باعث تشویش بلکہ اس کی مثال کم ہی ملتی ہے، کیونکہ ماضی کے واقعات اور گزشتہ رات ہونے والے ایرانی حملے میں یہ فرق ہے کہ ایران اس کارروائی کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے۔ اس بار ایران کا نیم سرکاری اور پاسدارانہ انقلاب سے منسلک میڈیا اس کا ڈھول پیٹ رہا ہے، جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں اپنی کارروائی پر فخر ہے۔ پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی نے پاکستانی حدود میں ایرانی حملے کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کی فوجی محاذ آرائی کے امکانات کو مسترد کیا۔ ماضی میں متعدد حکومتوں کو بطور وزیر حصہ رہنے والے مشاہد حسین سید نے ایران کے پاکستان پر حملے کو اسلامی ممالک کی یکجہتی کی روح کے منافی قرار دیا۔ مشاہد حسین سید کا کہنا تھا کہ بجائے اس کے کہ ایران اپنا اضطراب اسرائیل پر نکالتا، ایران پچھلے 24 گھنٹے میں 3 اسلامی ممالک پر حملہ کر چکا ہے۔ ایسی منافقت اور دوہرا معیار مذمت کا مستحق ہے۔ میرے ذاتی خیال میں ہے کہ ایرانی ڈیپ اسٹیٹ پاسدارانہ انقلاب کا عمل ہے اور اسے اسی طرح سے دیکھا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ پاسدارانہ انقلاب اسلامی کا قیام 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد نئے اسلامی نظام کے دفاع کے لیے عمل میں آیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک متبادل فوجی قوت کے طور پر ایران کی باقاعدہ فوج کے طور پر کام کرتا تھا۔ یہ ایک ملیشیا بریگیڈ ہوا کرتی تھی، لیکن اب یہ ایک بہت بڑی تنظیم بن چکی ہے۔ پاسدارانہ انقلاب اسلامی کی اپنی زمینی، بحری اور فضائی افواج ہیں، جن میں مجموعی طور پر 1,90,000 اہلکار ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب ایران کے بیلسٹک میزائل اور ایٹمی پروگراموں کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ پاسدارانہ انقلاب اسلامی نے دفاع، انجینئرنگ اور تعمیرات جیسے شعبوں میں کمپنیوں کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی کاروباری سلطنت قائم کر رکھی ہے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایران کی معیشت کا 1/3 حصہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں پاکستان اور ایران کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے 1947 میں پاکستان کو خود مختار ریاست تسلیم کیا، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان 1965 کی جنگ کے دوران تہران نے پاکستان کی حمایت کی تھی۔ لیکن 1979 میں ایران میں انقلاب کے بعد پاکستان کی قربت سعودی عرب سے بڑھ گئی۔ پچھلے کئی برسوں سے ایران پر پاکستانی حکام کی جانب سے فرقہ وارانہ تنظیموں کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔